بٹی صاحب یہ سر یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ مجھے اب یہ تو ان کی رائے تھی نا شعیب صاحب کی، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ یہ کیوں ہو رہے پچھلے 4-5 دن سے یہ اتنے حالات، جذبات، ٹیمپریچر سب کچھ کس طرح بدل رہا ہے سر؟ سر ایک تو عمران خان صاحب کی جو آفر ہے، عمران خان صاحب کے اپنے بیانوں کی نظر میں ایک تو وہ ہے اس کا پہلو، ایک ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور ایک ہے کہ کیا اس ملک میں صرف عمران خان ہیں کہ جو باقی سارے بھلے مانند سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے صرف ایک عمران خان بات کرتے ہیں. یہ تین ہیں اس کے پہلو. پہلا تو ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا مہربانی کرنی چاہیے کہ یا تو پھر اب انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ مذاکرات کریں اور نمائندہ مقرر کریں، اور باقاعدہ کہا ہے کہ اپنے مطالبات بھی سامنے رکھیں. ان کی طرف سے 9 مئی ہے، میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک جو ہم سمجھے ہیں، ادھر سے مینڈیٹ چوری ہے، مقدمے ہیں، کارکنوں کی رہائی ہے، اور باقی تیسرا وہ شفاف الیکشن ہے. یہ تو اب یہ مہربانی کریں یا تو پھر ہمیں بتائیں کہ وہ جو کہتے تھے کیمرے کو دیکھ کے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا. نیوٹرل تو چلو اب غیر سیاسی ہو گیا، نیوٹرل تو اب جانور نہیں رہا، یہ اچھی بات ہے. اور جنگل کا بادشاہ جو تھا، وہ جو سارا کچھ کرا رہا ہے وہ، اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ مجھے اور میری بیوی کو قتل کرانے والا، یا ہم زہر دینے والا اور ہم پہ حملہ کرانے والا، تو وہ، اور پھر باقی سارا تو چھوڑ دینا، وہ تو جو ہیں. تو یہ اب یا تو اس طرف جائیں کہ اب نہیں چھوڑوں گا، اور اگر اب چھوڑ دیا ہے تو پھر ایک اور بھی کر لیں. پھر ان کا تو یہی ہے کہ معذرت کریں اس پہ اور آگے بڑھیں، آگے نکلیں. تو یہ نہیں، وہ معذرت تو اس پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے مجھ سے مانگنی ہے، معافی مجھ سے مانگنی ہے. خان صاحب نے کہا معافی مجھ سے مانگنی. ابھی تک بھائی جان جو ہے کہ مذاکرات کی کوئی برف نہیں پگھلی، کوئی زیرو ٹالرنس ہے دوسری جو ہم نے سنا ہے اس وقت تک کہ عمران خان صاحب کی سافر کے بعد. بشرا بی بی کو آج بھی 9 مئی کے مقدمات میں 11 مقدموں میں. جی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہ پہلے آنے سے پہلے میں ایک تھوڑا سا کہ کیا آج بڑا سارے لگے ہوئے تھے عطا طارر صاحب سے لے کر کے، دیکھا یہ کیسا آدمی آ گیا ایلین ہماری سیاست میں، یہ تو صرف ان سے بات کرتا ہے، ہمیں تو سمجھتے ہی کوئی نہیں. اچھا، سیم یہی فلم چل رہی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھا. مولانا صاحب کا سنا تھا نکے دابا؟ نکے دابا کون سی؟ اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ کس سے کہتے ہو بات کرو، اس سے سلیکٹڈ ہے، اصل تو وہ ہے جن سے ہم نے بات کرنی. مولانا صاحب نے جب ڈیل کی جن فیض حمید سے، دعائے خیر کی، دھرنا لے کے واپس چلے گئے. زرداری صاحب بتایا ہمیں، انہوں نے فارمولہ بنانے والے کہتے ہیں فارمولہ بناؤ، تاکہ میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ بناتے. نواز شریف صاحب اب بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے. اسٹیبلشمنٹ نے اپریل 2019 میں ان کے رابطہ کیا، آپ خواجہ آصف آپ کے پروگرام میں تھے، اور پہلے پنجاب لے لو پھر مرکز، اور وہاں سے بھی سارا کچھ گارنٹیوں بھرا اور رسک فری ہوا. اور اسی طرح اس طرح شہباز شریف صاحب الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن کے کابینہ کے نام فائنل کر. خواجہ آصف صاحب کا فون کہ میں الیکشن ہار رہے ہیں، مار گیا، اجڑ گیا، لٹیا گیا. اور اس کے علاوہ گلاب جامن جو زبیر صاحب نے کھائے، اور اس کے علاوہ راتوں کی جو محفلیں اور برساتوں کی، اور ملک احمد صاحب کی گاڑی اور ڈگی کہانی، یہ سارا یہ بھی خیر سے وہی تو وہ کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہ کریں؟ اب وجہ اب وجہ یہ نہیں، گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، اس ملک کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ تو ہے. لیکن اس میں بھٹی صاحب لیکن ایک پوائنٹ تو ہے نا، تو پھر بلند و بانگ دعوے نہ کریں، نہیں کرنا، وہ تو دعوے نہیں کرنے چاہیے. بس اب آگے ہے، اب یہ آپ دیکھیے گا، بس بہت ہو گیا، اب نہیں چلے گا. یہ سر اس میں مقبولیت کے ساتھ، جب مقبولیت کی گاڑی کو قبولیت کے پہیے نہ لگے نا. بھائی جان وہ کہہ رہے ہیں قبولیت، وہ کہتے تھے قبولیت کی ضرورت ہی نہیں ہمیں، قبولیت ہمیں عوام کی قبولیت کی ضرورت. چلو آگے پھر اب اللہ کرے ایسے ہی. نہیں، انہوں نے کہا ہے بھائی. اچھا، وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے تحریک انصاف کی، جو مجھے سمجھ آئی ہے، تحریک انصاف والے جو بتاتے ہیں، جو عمران خان صاحب کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی ان کو ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی جانے والے ہیں، سپریم کورٹ آنے والی ہے. پہلے جب فائز عیسیٰ قاضی آ رہے تھے تو ایک دھڑا کہہ رہا تھا کہ ہون بالادستی ہوئے گی، فائز عیسیٰ قاضی آئیں گے، لگ پتے جائیں گے. وہ لگ پتے گئے، اب وہ تو خیر. اور منصور علی شاہ صاحب آنے لگے. اب منصور علی شاہ صاحب آنے، ان کا خیال ہے کہ الیکشن آڈٹ ہوگا. ان کا خیال ہے اب 2 رستے ہیں، ایک کہ یہ ہمیں چوری شدہ مینڈیٹ ملے گا، دوسرا یہ ہٹے گی، یا مینڈیٹ مل جائے گا تب بھی ہم حکومت میں ہیں، نہیں ملے گا تو نیا الیکشن ہوگا. ٹھیک. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کی رستے میں اب رکاوٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ابھی سے پیغام آفر کیا آ جائیں، سافٹ ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا الیکشن کی تیاری کریں، پلیز نیوٹرل ہو جائیں،
تاکہ ہم یہ مل ملا کے آمنہ صاحب صاحب ایک فکرہ کر دوں. دیکھیں آج بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جائیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں. آپ کا کام پالیٹکس میں نہیں ہے, آپ کا کام نہیں ہے یہ فارم 47 بنائیں, آپ کا کام نہیں ہے جا کر کے ججز کے کمروں میں بیڈ روم میں کیمرے لگائیں. یہ کام جو آپ لوگوں کے لیے پہلے ہوتا تھا اس کو کہتے تھے ہم نے نہیں کیا, نہ ہمارے زمانے میں ہوا. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ورسٹ کنڈیشن میں سامنے آ چکا ہے. اس زمانے میں ہوا ہوگا بٹ چوری چھپے ہوتا رہا ہوگا, لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے آپ اپنے اس میں آئیں. عوام اور فوج آپس میں جس نفرت کے ماحول میں چلے گئے ہیں, آج آپ گوادر کی صورتحال دیکھ لیں, بنوں کی صورتحال دیکھ لیں. پارٹی کے دیگر رہنما میرے ساتھ ہی ابھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے 2018 کے اندر, انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے ہماری حکومت بنوائی ہے. خان صاحب خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں جناب ہاؤس ہم نے کمپلیٹ کرانا ہوتا تھا ان سے ہم کہتے تھے بھجن بندے پورے کر کے. تو یہ تو خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. دیکھیں ایک بات تھی جو خان صاحب کا اقتدار میں آنا, میں دو باتیں کہتا ہوں. آج بھی کہا جاتا ہے کہ 2018 کا الیکشن ریگڈ الیکشن تھا. دو باتوں کا جواب دے دیں. کتنے لوگ تھے جو فارم 45 لے کے گھوم رہے تھے جو آج ہم لے گئے سینکڑوں کی تعداد میں, ایک بھی نہیں ملے گا. دوسری, کیا کوئی فائنڈنگز دی ہیں؟ ہم آج مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ, ٹھیک ہے, کیا ان کے پاس 16 مہینے کی حکومت آئی تھی, کیا انہوں نے کوئی ایک کمیشن بنا کے اس کی کوئی فائنڈنگز لی؟